بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد عن ابی مسعود عقبة بن عمرو الانصاری البدری رضی اللہ عنہ قال لما نزلت آیة الصدقة كنا نحامل على ظهورنا فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا مراء وجاء رجل آخر فتصدق بصاع فقالوا إن الله لغني عن صاع هذا فنزلت الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. حضرت ابو مسعود عقبہ ابن عمرو انصاری البدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آیت کریمہ نازل ہوئی جس کو آیت صدقہ کہا جاتا ہے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم، تو حضرات صحابہ کا اس آیت پر عمل دیکھنے کا تھا. اس آیت صدقہ میں اللہ نے حکم فرمایا، اے پیغمبر خود من اموالہم، آپ مسلمانوں سے مال لیجئے، خذ من اموالہم صدقتاً، بطور صدقہ، تطہرہم وتزکیہم، یہ مال، یہ صدقہ ان کو پاک کرے گا. صدقے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس سے روحانی اعتبار سے بھی پاکیزگی ملتی ہے، اور جو مال باقی رہتا ہے وہ بھی پاکیزہ ہو جاتا ہے اور محفوظ ہو جاتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ کوئی بندہ چاہے کہ وہ خود بھی محفوظ رہے، اس کا مال بھی محفوظ رہے، اس کے بچے بھی محفوظ رہیں، تو اللہ کی راہ میں خوب صدقہ نکالے. صدقے کا فائدہ ضرور مل کر رہتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. حدیث پاک میں آتا ہے، الصدقۃ تطفئ غضب الرب، صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. وَتَدْفَعُ عَنْهُ مِيتَةَ السُّوءِ، اور انسان سے بری موت کو دفع کرتا ہے. اللہ ناراض کس چیز سے ہوتے ہیں؟ گناہوں سے. گناہوں سے اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں. تو صبح سے شام تک کی ہماری زندگی ایسی ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہی رہتا ہے، نافرمانیاں ہوتی رہتی ہیں، معاصی کا صدور ہوتا رہتا ہے. تو بندہ صدقہ بھی نکالتا رہے، معافی مانگتا رہے، صدقہ نکالتا رہے. شیطان اور نفس تو ہمت نہیں ہاریں گے. شیطان ہر موقع پہ، ہر لمحے موت تک یہ کوشش کرے گا کہ اس کو بہکاؤ، راہ راست سے ہٹاؤ، صراط مستقیم سے ہٹاؤ، گمراہ کرو، جہنم کے راستے پہ ڈالو. اس لیے اللہ والے کہتے ہیں کہ اس سے لڑائی زندگی بھر کی ہے. کبھی وہ پچھاڑے، کبھی ہم پچھاڑے. دنگل میں دو پہلوان لڑتے ہیں، کبھی یہ پچھاڑتا کبھی وہ پچھاڑتا ہے.
تو شیطان بھی ہمارے ساتھ لڑے گا اور لڑتا رہے گا, ہمت نہیں ہارے گا, موت تک لڑے گا, آخری سانس تک وہ کوشش کرے گا ورغلانے کی, بہکانے کی. تو اس لیے چونکہ شیطان پوری کوشش کرتا ہے اور ہم اتنے مضبوط ہیں نہیں, ہوتا رہتا ہے کچھ نہ کچھ, تو معافی بھی مانگتے رہیں, استغفار کرتے رہیں, توبہ کرتے رہیں اور صدقات بھی نکالتے رہیں. اللہ پاک کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. صدقہ نکلنے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. ورنہ کبھی کبھی انسان ایسا گناہ کر دیتا ہے کہ اللہ کو غصہ آتا ہے, اللہ پاک ناراض ہو جاتے ہیں. رب ناراض ہو گیا تو پھر اب کیا چیز انسان کی محفوظ رہ سکتی ہے؟ تو فوراً توبہ کرو, استغفار کرو, فوراً توبہ, استغفار اور صدقہ نکالو. الصدقۃ تطفئ غضب الرب. یہاں رک کر میں آپ کو ایک عمل بتاؤں جس عمل سے بندہ شیطان سے محفوظ رہتا ہے. سب کو ضرورت ہے نا شیطان سے محفوظ رہنے کی. اللہ نے اس کو ہمارا کھلا ہوا دشمن کہا ہے. ان الشیطان لکم عدو مبین, کھلا ہوا دشمن ہے. دشمن کا مطلب یہ ہے کہ اس سے ہمیں ہمیشہ آگاہ رہنا ہے, چوکنا رہنا ہے. باپ اپنے بیٹے کو یوں کہے, بیٹا تم اسکول جاتے ہو, تمہاری کلاس میں فلاں بچہ پڑھتا ہے, اس سے ہوشیار رہنا, وہ دشمن ہے تمہارا, وہ تمہیں نقصان پہنچائے گا. ایک دفعہ کہتا ہے باپ, دو دفعہ کہتا ہے, جب جب اسکول چھوڑنے جاتا ہے کہتا ہے بیٹا وہ تمہارا دشمن ہے. تو بیٹے کے دل میں بات آ جاتی ہے نا کہ ابا جب اتنا کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہمارا واقعی میں دشمن ہے, خیر خواہ نہیں ہے. پھر اگر بیٹا اس کے ساتھ کھیلتا ہے, رہتا ہے اور اس نے پھر نقصان پہنچا دیا, فلا یلومن الا نفسہ, تو انسان کو پھر اپنے آپ ہی کو ملامت کرنی ہے کہ باپ نے تو سمجھایا. بالکل اس سے بھی زیادہ شفقت بھرے انداز میں اللہ پاک نے قرآن میں بار بار کہا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے, یہ تمہیں بہکائے گا, جب اسے موقع ملے گا یہ تم کو راہ راست سے ہٹائے گا, اس سے چوکنا رہنا ہے. تو اس لیے کچھ اعمال جو بتائے گئے ہیں شیطان سے حفاظت کے, وہ کر لینے چاہیے. ایک چھوٹا سا عمل ہے اور صرف 20 سیکنڈ لگیں گے اسے کرنے میں, اور شام تک شیطان سے حفاظت. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ 10 دفعے اللہ پاک سے شیطان مردود سے حفاظت مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک فرشتہ متعین فرما دیتے ہیں, شام تک اس کے ساتھ رہتا ہے اور شیطان سے اس کی حفاظت کرتا ہے. اور شیطان مردود سے حفاظت اور پناہ کیسے چاہی جاتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. صبح ہی پڑھ لیا کریں آپ, آسان طریقہ. اور یاد رکھیے شیطان آپ کو روکے گا, نماز سے پہلے یاد آئے گا چلو پڑھ دیں, نہیں بھائی نماز کے بعد پڑھ لینا. پھر شیطان روکے گا آپ کو, دوسری چیزیں سامنے لا کر رکھ دے گا, لیکن یہاں پر آپ کو بہکنا نہیں ہے. 10 دفعے آپ گھڑی میں دیکھیے, 20 سیکنڈ میں, زیادہ سے زیادہ 25 سیکنڈ میں 10 دفعے آپ پڑھ سکتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. 10 دفعے پڑھ لیں گے تو شام تک اللہ پاک کی طرف سے ایک فرشتہ ہمارے ساتھ لگا دیا جاتا ہے جو شیطان سے ہماری حفاظت کرتا ہے. تو صدقے کا ایک بڑا فائدہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے. اور میں بتایا اللہ کا غصہ کس سے ہوتا ہے؟ گناہوں سے, گناہوں سے حفاظت ہوتی ہے. اور دوسرا فائدہ بری موت سے حفاظت کرتا ہے. حالات ایسے ہیں کہ کب کہاں کیا حادثہ پیش آ جائے کچھ کہا نہیں جا سکتا. اچھے خاصے بھلے گھر ہیں, خوبصورت گھر ہیں, چاروں طرف سے محفوظ ہیں. آپ کے سامنے خبریں آتی ہوں گی, ہمارے سامنے تو بہت سی آئی ہیں.
اچانک کرنٹ کے بورڈ میں آگ لگی اور پورے گھر کے اندر آگ پھیل گئی اور سارا گھر جو آگ کی نظر ہو گیا. حالانکہ حفاظت کی دوسری چیزیں ہیں لیکن حفاظت کی دوسری چیزیں بھی کام نہیں آئی. آج کل جو کاریں آ رہی ہیں ان سب کے اندر ایئر بیگ ہوتا ہے کہ ذرا سی چوٹ لگے، تصادم ہو اور فوراً وہ ایئر بیگ کھل جاتے ہیں. وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ انسان کا سر سامنے لگے، بھیج نہ جائے، انسان محفوظ رہے. لیکن جب اللہ پاک کو موت دینی ہوتی ہے اور کسی کے مقدر میں موت آنی ہوتی ہے تو ایئر بیگ کھلتے ہی نہیں ہیں. کھل جاتے ہیں تو بھی انسان جو ہے اللہ کی طرف پہنچ جاتا. آپ کے سامنے بھی کیسی مثال ہے، میرے سامنے ایسی مثالیں ہیں. ایئر بیگ کھلا ہے اور ذرا سی دماغ میں گم چوٹ لگی ہے اور پھر وہ انسان ٹھیک نہیں ہو پایا اور چلا گیا. تو حالات ایسے ہیں، ماحول ایسا ہے کہ انسان اللہ سے دعا مانگتے رہے، اللہ بری موت سے حفاظت فرمائیے. اور حدیث میں اس کا آسان طریقہ بتایا گیا، آپ صدقات کی کثرت کرو، صدقات کی کثرت کرو. اور کثرت میں ہم ایک ترتیب ہمیشہ بتاتے ہیں، اپنی کمائی کا 5% اللہ کی راہ میں نکالو، زکوٰۃ سے الگ. وہ نکال کر رکھو، جب جب موقع ہو دیتے رہو. اللہ نے اور زیادہ آپ کو حوصلہ دیا ہے تو 10 کر دو، اور حوصلہ کیا ہے تو 20 کر دو، اور حوصلہ کیا ہے تو 30 کر دو. کمی تو آتی نہیں، اس سے مال بڑھتا رہے گا آپ کا. تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی صدقے کی، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، کہ پیغمبر آپ ان سے صدقہ لیجئے، یہ صدقہ ان کو پاک کرے گا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام صدقہ لیا کرتے اور غربا پر تقسیم فرمایا کرتے، ضرورت مندوں پر تقسیم فرمایا کرتے. اس وقت صدقات جو دیے جاتے تھے اس کا ایک طریقہ یہ تھا کہ بیت المال میں جو بڑے ہیں، والی ہیں، گورنر ہیں، عامل ہیں، امیر ہیں، ان تک پہنچایا جاتے تھے صدقات، اور وہ پھر مستحقین کو پہنچاتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرات صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے تھے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام جو اس کے اہل ہوتے تھے ان تک پہنچایا کرتے تھے. تو جب یہ صدقے کی آیت نازل ہوئی ہے تو حضرات صحابہ میں اس آیت پر عمل کرنے کا ایسا جذبہ آیا کہ ہر قسم کے صحابہ، ہر قسم کا مطلب مالدار ہیں، غریب ہیں، درمیانی قسم کے ہیں، سارے کے سارے میدان میں آ گئے اور مختلف انداز سے صدقات کرنے لگے. کوئی زمیندار ہے تو اپنے باغات دے رہا ہے، یا رسول اللہ میرا یہ باغ ہے مجھے بہت محبوب ہے، اور چونکہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم راہ مولا میں وہی خرچ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے. اللہ کے رسول یہ باغ مجھے محبوب ہے، سارا کا سارا اللہ کی راہ میں. کسی کے پاس دوسرا مال ہے تو وہ اپنا دوسرا مال لے کر آتا ہے، یا رسول اللہ صدقہ قبول فرما لیجئے راہ مولا میں. حضرت ابو مسعود جو اس روایت کے راوی حدیث ہیں، اس کے روایت کرنے والے، فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو کننا نحامل علی ظہورنا، ہماری یہ حالت ہو گئی تھی کہ ہم میں سے جو کمزور لوگ تھے، مزدور طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، وہ بازاروں میں جاتے تھے اور اپنی کمروں پر، پیٹوں پر بوجھ اٹھاتے تھے، اور پھر جو مزدوری ملتی تھی اس مزدوری کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے تھے، یا رسول اللہ ہم نے یہ کمایا ہے قبول فرما لیجئے. کس قدر اخلاص تھا ان اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، کس قدر اخلاص کہ گھر میں ہے نہیں ہے لیکن راہ مولا میں ضرور دینا ہے، اور اس کے لیے محنت. کننا نحامل، اپنی پیٹوں پر، اپنی کمر پر بوجھ لاد رہے ہیں. جب یہ ماحول بن رہا تھا فجاء رجل
فتصدق بشیء کثیر، تو ایک شخص آتے ہیں اور انہوں نے حضور کی خدمت میں بڑا صدقہ پیش کیا، بشیء کثیر، بہت سارا مال پیش کیا. کون شخص ہے یہ؟ دوسری روایتوں میں، دوسری حدیثوں میں ہے کہ یہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. عشرائے مبشرہ میں سے ہیں، ان 10 صحابہ میں سے جن کو دنیا ہی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی، ان میں سے ہیں. بڑے تاجر ہیں. حضور نے ان کو دعا دی تھی، دعا کی برکت تھی کہ مٹی بیچتے تو سونے کے بھاؤ ان کے ہاتھ سے بکتی تھی. اور سب سے اہم بات، صدقات خوب کیا کرتے تھے، دیتے بہت، تیرا ہے مولا میں. اور جب آدمی دے گا تو ادھر سے بھی ایسے ملے گا، من اللہ الی اللہ، اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف. ادھر بھیجیں گے ادھر سے آئے گا، روک کے رکھیں گے تو رکا رہے گا. حضرت اسماء رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں، یہ اسماء حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی، حضور کی نسبتی بہن جن کو سالی بولتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی بڑی بہن، کافی صدقہ کیا کرتی تھی. حضور کے پاس آئی، یا رسول اللہ میں صدقہ کرتی ہوں اور بلا گنے دیتی ہوں، ایسا دینا بہتر ہے یا گن گن کے دینا بہتر ہے؟ حضور نے کہا اگر گن گن کے دو گی تو گن گن کے ملے گا، اور بلا گنے دو گی تو بلا گنے ملے گا، یعنی بے تحاشا ملے گا. اس لیے آج بھی بہت سے عربوں کو آپ دیکھیں گے کہ جیب میں ہاتھ ڈال کے وہ گنتے نہیں کتنے ہی، اس طریقے سے دیتے ہیں. آج بھی آپ یہ دیکھیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر کہا، انفق، خرچ کرو، ينفق علیک، تم پر خرچ کیا جائے گا. انفق ما فی الجیب یأتیک ما فی الغیب، جو تمہاری پاکٹ میں ہے، جیب میں ہے، تم اس کو راہ مولا میں دو، جو غیب میں ہے وہ تم کو ملے گا. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ خرچ فرمایا کرتے تھے. اللہ نے ان کی تجارت میں بڑی برکت دی تھی. یہ آئے اور انہوں نے اس موقع پر ایک بڑا مال، کتنا مال لکھا ہے کتابوں میں کہ 8,000 درہم، 8,000 چاندی کے سکے، جبکہ 10,000 درہم ایک آدمی کی دیت تھی. 100 اونٹ جس میں تقریباً آ جاتے تھے، تو گویا 80 اونٹ جس میں آ جائیں، اور کرنسی کی جو حیثیت اس وقت تھی آج بھی ہے، اتنا مال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر پیش کر دیا. تو وہاں منافقین موجود تھے. وہ کہنے لگے کہ مرائن، یہ آدمی ریاکار ہے، دکھاوے کے لیے سب کر رہا ہے. اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ منافقین کا شیوا ہے کہ زیادہ خرچ کرنے والوں کو وہ ریاکار، اور جن کے پاس کچھ نہیں ہے پھر بھی اپنی حیثیت سے اگر خرچ کرتے ہیں تو ان کو بھی بخشتے نہیں ہیں، ان کو بھی کچھ نہ کچھ تانا دیتے ہیں. تو یہ تانا دینے کا کام منافقین کا ہے، اہل ایمان کا نہیں ہے، اہل اسلام کا نہیں ہے. یہ منافقین تھے جنہوں نے کہا مرائن، صحابی رسول کی نیت پر حملہ کر رہے ہیں. پھر ایک شخص اور آئے، وجاء رجل آخر فتصدق بصاع، انہوں نے صرف ایک صاع، ایک پیمانہ ہے، شاید 2 ہاتھ ایسے مل کے وہ بن جائے، وہ 3 کلو کے آس پاس تقریباً اس کے اندر ہوں گے، 3.5 کلو. ایک صاع کے اندر کتنا آتا ہے؟ 3.5 کلو. تو ایک پیمانہ ہے جس میں 3.5 کلو کھجور آتی. تو ایک صاع کھجور انہوں نے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو پیش کیے کہ یا رسول اللہ قبول فرما لیجئے، میری طرف سے صدقہ ہے. یہ بڑے غریب صحابی تھے. ان کا نام بھی آتا ہے حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالی عنہ. مزدوری کرتے تھے. مزدوری میں جو بھی کام مل جاتا، بہت سے مزدور ایسے ہوتے ہیں نا، آل راؤنڈر، جو بھی کام ان کو مل جائے وہ لے لیتے ہیں. بھئی ہمیں کام کرنا ہے،
کچھ بھی کروا لو، سامان اٹھوا لو، کچھ بھی کروا لو، پانی کھنچوا لو، ہمیں پیسے چاہیے. تو مزدوری کرتے تھے. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو ایک شخص کے باغ میں پہنچے اور پوری رات پانی سینچا. اس وقت ڈول سے پانی نکالا جاتا تھا، کافی مشقت ہوتی ہے، اور پوری رات انہوں نے پانی کھینچا ہے. صبح کو اس شخص نے 2 صاع کھجور دیے، یعنی 7 کلو کے قریب کھجور ان کو مزدوری میں دیے. انہوں نے 1 صاع اپنے گھر والوں کو دے دیے اور 1 صاع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کے پیش کیے. یا رسول اللہ قبول فرما لیجیے. جس وقت یہ پیش کر رہے تھے اس وقت میں بھی وہاں منافقین موجود تھے. انہوں نے کہا ان اللہ لغنی عن صاع ھذا، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اس شخص کے اس صدقے سے اور صاع سے، اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے صاع کی. یہ منافقین کہہ رہے ہیں، لیکن انہوں نے چونکہ اخلاص کے ساتھ یہ صدقہ پیش کیا ہے، بے انتہا محنت کی ہے، تو بارگاہ خداوندی میں اس کو ایسی قبولیت ملی، بارگاہ رسالت میں اس کو ایسی قبولیت ملی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کو لیا اور لینے کے بعد میں کہا کہ سارے مال پر بکھیر دو، سارے مال پر بکھیر دو. جب انسان کوئی چیز مخلصانہ طور پر خرچ کرتا ہے تو اسی انداز سے اس کو قبولیت بھی ملتی ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ بہت سے مریدین ان سے ملنے کے لیے چلے، مختلف قسم کے ہدیے تحفے تحائف لے کے، کوئی کچھ کوئی کچھ کوئی کچھ. ساتھ میں ایک مخلص بھی تھے جو غریب تھے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا. ان کے دل میں بار بار احساس ہو رہا تھا یہ سب تو حضرت کے لیے کچھ لے جا رہے ہیں اور میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. تو راستے میں جنگل آتا تھا، انہوں نے اس جنگل سے لکڑیاں اکٹھی کی اور ان کا گٹھر بنایا اور ان کو اپنے سر پر لادا کہ کم از کم میرے شیخ کے حمام کے کام آ جائے گا. پانی گرم ہوتا تھا اس وقت میں حمام میں، تو حمام کے کام آ جائے گا. جب یہ پہنچے تو سب نے اپنے اپنے ہدیے پیش کیے. یہ بیچارے سوچتے کہ میرا کیا ہدیہ ہے، کس طریقے سے پیش کروں، اور پتہ نہیں اس کو قبولیت ملے بھی نہیں ملے. حضرت نے خود ہی کہا بھائی آپ کیا لائے؟ انہوں نے کہا حضرت جنگل سے آ رہا تھا، کچھ لکڑیاں اکٹھی کی ہیں، حمام میں کام آ جائیں گی. حضرت نے اپنے خادم کو بلایا، کہا ان کی لکڑی محفوظ کر کے رکھو، جب ہمارا انتقال ہو جائے اس وقت غسل کے لیے جو پانی گرم کیا جائے انہی لکڑیوں سے کیا جائے. تو اخلاص کے ہدیے کو اسی طریقے سے قبول کیا جاتا ہے. اس طرح صدقات میں جس قدر خلوص ہوگا، اخلاص ہوگا، رب کے ہاں وہ اسی انداز سے قبولیت بھی حاصل کرے گا. یہ کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ تو اللہ کو ان کے صدقے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام اس کو اس انداز سے قبول فرما رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے کھجور سارے مال پر بکھیر دو. جب منافقین کی یہ باتیں سامنے آئی ہیں تو قرآن پاک کی ایک آیت نازل ہوئی، الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم. وہ لوگ جو مؤمنین میں سے نفلی صدقات دینے والوں پر عیب لگاتے ہیں اور ان لوگوں پر بھی جو اپنی طاقت کے مطابق مال خرچ کرتے ہیں، جو ایسے کرنے والے لوگ ہیں، یہ فیسخرون من مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے ہیں. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی ان کا مذاق اڑا رہا ہے، اور اللہ کے مذاق اڑانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہا ہے اور پھر ان کے لیے دردناک عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. اگلی حدیث حضرت سعید ابن عبد العزیز ربیعہ ابن یزید، اور وہ نقل کرتے ہیں ابو ادریس الخولانی سے، وہ نقل کرتے ہیں ابو ذر جندب ابن جنادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور وہ نقل کرتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے
اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ سے نقل کرتے ہیں. گویا یہ حدیث جو اب پیش کی جا رہی ہے یہ حدیث حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی کا مطلب میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، اللہ کا فرمان ہے، قرآن میں نہیں ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بطور الہام وہ فرمان دیا گیا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے امت کو پہنچایا. قرآن میں نہیں ہے وہ. یوں بھی کہہ سکتے ہیں آپ، وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک وحی متلو ہے اور ایک وحی غیر متلو ہے. وحی کے معنی اللہ کا پیغام جو جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کے واسطے سے اللہ پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں. یہ الہام کے ذریعے سے دل میں بات ڈالتے ہیں اللہ پاک، تو اللہ کا پیغام ہے، اس کو وحی بولتے ہیں. اس وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک وحی متلو ہے، ایک وحی غیر متلو. وحی متلو کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا وہ پیغام جس کی تلاوت کا حکم ہے، اور وہ ہے قرآن کریم. اور وحی غیر متلو کا مطلب یہ کہ اللہ کا وہ پیغام جس کی تلاوت کا حکم نہیں ہے، جس کی تلاوت کا حکم نہیں ہے وہ بھی اللہ کا پیغام. تو اس میں سب سے پہلے درجے پر وہ حدیثیں ہیں جو اللہ نے فرمائی ہیں. خود اس میں کہا گیا اللہ یہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی. اور پھر جو کچھ حضور ارشاد فرماتے ہیں دراصل وہ بھی اللہ ہی کا فرمان ہے، اس لیے کہ قرآن پاک میں صاف طور پر کہا گیا ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. حضور اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، جو کہتے ہیں اللہ ہی کی طرف سے کہتے ہیں، اللہ ہی کا فرمان ہوتا ہے. تو یہ حدیث قدسی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بات، اللہ کا ارشاد نقل فرماتے ہیں. اللہ نے فرمایا یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلته بینکم محرما فلا تظالموا. اے میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنی ذات پر حرام کر دیا ہے اور اس کو تمہارے درمیان بھی حرام قرار دے دیا ہے، اس لیے تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. اللہ نے صاف طور پر کہہ دیا کہ دیکھو میں نے اپنے اوپر بھی حرام کر دیا اور تمہارے اوپر بھی حرام کر دیا. تو ظلم کسی موقع پر کرنا ہی نہیں ہے، لہذا آپس میں ظلم سے بچنا. پھر آگے فرمایا یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم. اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، تم میں سے ہر کوئی گمراہ ہے مگر وہ جس کو میں ہدایت دے دوں، تو تم مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا. اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے ہمیشہ ہدایت طلب کریں. اسی لیے سورہ فاتحہ میں سب کو حکم دیا گیا ہے کہ اللہ سے ہدایت کی دعا مانگو. اہدنا الصراط المستقیم. نبی ہے ان کو بھی سورہ فاتحہ پڑھنی ہے نماز میں. ولی ہے، فقیہ ہے، کوئی کتنا بھی بڑا عابد ہے، سب کو سورہ فاتحہ. یہاں تک کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. جو بندہ نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز ہی نہیں ہوگی. تو امام کو پڑھنا ضروری ہے. اگر امام صاحب پڑھ رہے ہیں تو امام کی قرات مقتدیوں کی قرات ہوتی ہے، تو امام کی قرات مقتدیوں کی طرف سے کافی ہے. اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ کسی حاکم کے دربار میں ایک جماعت جاتی ہے اپنا کوئی مسئلہ لے کر، تو کیا سارے کے سارے لوگ بولتے ہیں؟ کتنے لوگ بولتے؟ ایک ہی بولتا ہے نا کوئی. تو جب ہم جماعت کے ساتھ اللہ کے دربار میں کھڑے ہوئے ہیں اور ہم نے اپنی طرف سے اپنا ذمہ دار امام کو بنا دیا ہے، تو امام صاحب اللہ کے سامنے درخواست پیش کر رہے ہیں، تو لہذا اب ہمیں امام صاحب کے پیچھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور قرآن پاک میں بھی حکم ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.
کہ جب قرآن کریم پڑھا جائے تو تمہیں غور سے سننا ہے، تو ہمیں غور سے سننا ہے. یعنی سننے کا حکم ہے، پڑھنے کا حکم نہیں ہے قرآن پاک میں. وہ جو حدیث ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد کے بغیر نماز ہوگی نہیں، امام صاحب کو پڑھنی ہے اور وہ سب کی طرف سے اللہ کے دربار میں. اور پھر جب ہم تنہا نماز پڑھیں تو پڑھنی ہے. اس کے لیے کہا گیا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. جو آدمی تنہا ہو، منفرد ہو، نماز پڑھ رہا ہو، سورہ فاتحہ اس کو پڑھنی ہی پڑھنی ہے. اب ایک مسئلہ اور سنو، جن نمازوں میں، جن رکعتوں میں قرات نہیں ہے تو ہم کیا کریں پیچھے؟ ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، اس میں کہا اقرأ بنفسک، سورہ فاتحہ دل میں پڑھ لو، سورہ فاتحہ کے مضمون میں غور کر لو، اس کے معنی میں غور کر لو. اس کا ایک بہت بڑا فائدہ آپ کو محسوس ہوگا. آپ کا ذہن ادھر ادھر نہیں بھٹکے گا، دل لگے گا، پورے طور پر اللہ کی طرف کامل طور پر توجہ رہے گی. اور اس توجہ کا حصول نماز میں بہت ہی ضروری ہے. اس لیے کہ ایک حدیث ہے کہ بندہ جب تک نماز میں میری طرف متوجہ رہتا ہے میں اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، اور جب بندہ مجھ سے توجہ ہٹا لیتا ہے تو میں بھی اس سے اپنی توجہ ہٹا لیتا ہوں. اس لیے نماز میں شیطان تو پوری کوشش کرے گا، ادھر سے ادھر لے جائے گا، ادھر سے ادھر لے جائے گا، پوری دنیا گھمائے گا، دکان گھمائے گا، گھر کے مسائل لا کر پیش کرے گا. ایک جگہ کی بات ہے نا، نماز ہو رہی تھی، اب کبھی ہوتا ہے امام صاحب کو مغالطہ ہو گیا، 2 رکعت ہوئی ہیں، 3 رکعت ہوئی ہیں، امام صاحب کو بھی صحیح پتہ نہیں ہے، مقتدی کو بھی صحیح پتہ نہیں ہے، لیکن بہرحال کچھ کمی ہوئی ہے، 1 رکعت کم ہوئی ہے. تو سب آپس میں چرچا کر رہے ہیں کتنی ہوئی، کوئی 3 کرا، کوئی 2 کرا، کوئی 4 کرا. ایک صاحب کھڑے ہو کر پورے یقین کے ساتھ کہتے ہیں نہیں صاحب آج صرف 3 ہی رکعت ہوئی ہیں. امام صاحب نے کہا اتنی یقین سے کیوں کریں آپ؟ انہوں نے کہا صاحب میری 4 دکانیں ہیں، 4 رکعت میں چاروں کا حساب کر لیتا ہوں، آج صرف 3 کا حساب ہوا ہے. آج صرف 3 کا حساب ہوا ہے. تو اب یہ ایسا چل گیا ہے مسئلہ کہ ساری دنیا میں شیطان ہم کو پھرا رہا ہے، ہم پھر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں. لیکن آپ اس سے ہمت نہ ہاریں، اس سے ہمت نہیں ہارنی ہے. ہمیں پھر بار بار اپنے ذہن میں ہی لانا ہے جو